بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ عموماً کہتے رہتے ہیں کہ درس قرآن مفتی صاحب یہاں آ کر دے دیا کریں، ہمارے یہاں پہ گھر پہ درس قرآن کی ترتیب بنا لیں۔ مساجد میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ درس قرآن کی ترتیب شروع ہو جائے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں نے آپ حضرات کی سہولت کے لیے درس قرآن کو آن لائن کر دیا۔ آپ حضرات ہر ہفتے انشاءاللہ ایک سورت جو ہے آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو درس قرآن ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی سورت ہم سورۃ الفاتحہ کو لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم انشاءاللہ آج قرآن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ سب پر مہربان۔ الرحمن کا ترجمہ ہے سب پر مہربان، اور الرحیم بہت مہربان ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الفاتحہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے افتتاح ہو رہی ہے، قرآن اس سے شروع ہو رہا ہے، فاتحہ شروع کرنے والی، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے کہ یہاں سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، یعنی کہ قرآن شروع ہوا۔ اور ایک نام اس سورت کا سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر شفا ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نام سورت کا آتا ہے ام القرآن، کہ پورے قرآن کا خلاصہ، چونکہ پورے قرآن کے جو مضامین ہیں اس کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثانی کہتے ہیں ایسی سورت یا ایسی آیت جو بار بار پڑھی جائے، چونکہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو مثانی بھی کہہ دیا جاتا ہے، نازل ہوئی۔ اور عموماً قرآن کے اندر اس کو مکی لکھا جاتا ہے، تو مکی بھی لکھ سکتے ہیں، مدنی بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے اور ایک ساتھ پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب عالمین، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی عالم ہے، دنیا تو ہماری ایک ہی ہے نا، تو ایک ہی عالم ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے عالمین، یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بہت سارے جہاں ہیں، اور بھی جہاں ہیں دنیا میں۔ تو آج ہم دیکھیں سائنس کا دور ہے، تو اس زمین کے علاوہ بھی بہت سارے سیارے ہیں، جیسے عطارد ہے، زہرہ ہے، مریخ ہے، اور بہت مشتری ہے، بہت سارے سیارے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے انہی کے بارے میں کہا جا رہا، اور ہو سکتا ہے کہ ان سیاروں پر الگ الگ مخلوقات بھی ہوں، اور یہ تو ہمارا نظام شمسی ہے، اگر ہم دوسرے کسی اور نظام میں چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر اور بھی کائنات ہوں، اور بھی دنیا موجود ہوں، اور بھی عالم ہوں۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں فرمایا کہ عالمین، یہاں پر بہت سارے عالم مراد ہیں، اور حدیث کے اندر آیا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ یہ جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ ایک عالم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس طرح کے 4000 عالم اور بنائے ہیں۔ تو عالمین کے اندر وہ سب آ گئے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام عالم کا پرورش کرنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب تمام تعریفیں کیسی ہیں بھائی؟ اب میں اگر کسی چیز کی، یہ میرے سامنے ایک بال ہے، میں اس کی اگر تعریف کروں تو یہ اللہ کی تعریف کیسے ہے؟ اس بال کی تعریف کرنا یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اگر میں اس پرچم کی، اس کپڑے کی تعریف کرتا ہوں تو یہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ کسی عمارت کی تعریف کریں تو وہ اصل میں اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ کسی بھی عمارت کی تعریف کی جاتی ہے، کسی نے پینٹنگ بنا دی تو اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ اصل میں اس پینٹنگ کی نہیں بلکہ بنانے والے کی تعریف کی جاتی ہے، تصویر کی نہیں، مصور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اصل میں۔ اس بال کو بنانے والے جو ہاتھ ہیں، جن ہاتھوں نے اس کو بنایا ہے، وہ ہاتھ تو اللہ نے بنائے۔ جس عمارت کو، جس بلڈنگ کو انجینئر نے بنایا، اس انجینئر کا دماغ اللہ نے بنایا۔
تو جہاں کہیں بھی خوبصورت مناظر ہیں، آبشاریں گرتی ہیں، چشمے ابلتے ہیں، پھل ہیں اور تتلیاں ہیں، مچھلیاں ہیں، خوبصورت پرندے ہیں، خوبصورت جانور ہیں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا، جس کی بھی تعریف ہو رہی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے کہ مصور حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو کہ سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ یہاں الرحمن الرحیم صفت لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کو جو بنایا اور سب کو جو پال رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کو پالے اور سب کی پرورش کرے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اب اللہ تو ہر جگہ کا مالک ہے، دن رات کا، کائنات کا، آسمان زمین کا، اور یہ جو ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ تو مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت والے دن کی ملکیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے بڑا عجیب نقطہ نکالا۔ وجہ یہ ہے کہ روز جزا ہم جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، یہاں پر عارضی ملکیت ہمیں انسانوں کی بھی نظر آتی ہے کہ بھائی یہ جو گھر ہے یہ میرے نام پر ہے، یہ میری ملکیت ہے، اور فلاں جو برابر والا گھر ہے یہ بھائی اس کی ملکیت ہے۔ تو عارضی ملکیت، اگرچہ حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے، لیکن عارضی ملکیت انسانوں کی بھی ہے کہ بھائی یہ گھر فلاں کا ہے، پھر وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹے کے نام ہو گیا، تو گویا کہ یہ ملکیت تبدیل ہو رہی ہے اور یہ انسانوں کی ملکیت ہے، لیکن عارضی ہے۔ روز جزا کے دن، قیامت کے دن جو ملکیت ہوگی وہ حقیقی ملکیت بھی اللہ کی ہوگی اور عارضی ملکیت بھی اللہ، یعنی ساری ملکیتیں اس وقت اللہ کی ہوں گی۔ اس وجہ سے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک۔ پھر آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو پہلی 3 آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اور جو بیچ کی اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، 3 آیتوں کے اندر اللہ کی تعریف، اور یہ جو بیچ کی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، پھر آگے سے اللہ رب العزت ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ دعا کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، ہدایت عطا فرما۔ آگے فرمایا، پھر تشریح بھی کی خودی کہ کون سا سیدھا راستہ بھائی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ وہ والا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، وہ والا راستہ، خود ہی سیدھے راستے کی تشریح فرما دی۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دوسری آیات کی تفسیر کر رہی ہوتی ہیں، عموماً تشریح کر رہی ہوتی ہیں، تو اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ سورۃ النساء کے اندر ہے۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون سے ہیں؟ نبی، صدیق سچ بولنے والے، اور شہداء اور صالحین نیک لوگ۔ ان لوگوں کے راستے میں ہمیں شامل فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہو گیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے جو مراد ہیں وہ یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ یہودی، یہ مراد ہے، کیونکہ یہ لوگ ان پر غضب نازل ہوا اللہ کا، ان لوگوں نے بڑے انبیاء کو قتل کیا، ایک وقت میں صبح میں کئی نبیوں کو قتل کرتے تھے اور آگے ناشتے کرتے تھے، اتنی خطرناک قسم کی قوم۔ اور قرآن میں بھی آیا نا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ ان لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیت جھٹلایا اور نبیوں کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، کوئی وجہ نہیں تھی قتل کی۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو کہ انصاف کا حکم دیتے تھے۔ یہاں پر مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں،
ولضالین، ضالین سے جو مراد ہیں گمراہ، یعنی وہ عیسائی ہیں، وہ گمراہ ہو گئے، عیسائی گمراہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے قریب نزول عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آ کے بتائیں گے کہ بھائی وہ نبی برحق وہ ہیں، آخری نبی، ان کو ایمان لاؤ، وہ سارے ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ یہ جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں اس کو قبول فرما۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لے ہو تو جب یہ سورۃ الفاتحہ ختم ہوتی ہے آمین کہتے ہیں نماز کے اندر، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو قد غفر لہ، اس کی بخشش ہو جاتی۔ تو کیا مطلب ہے کہ آمین اس کے ساتھ مل گئی؟ اب ظاہر سی بات ہے ولضالین پر امام نے جب ختم کیا ہے تو اس کے بعد ہی بولیں گے فرشتے، اور سب اس کے بعد فوراً بولتے ہیں آمین۔ تو اس کے اندر یہ شبہ کیوں ہو رہا ہے کہ فرشتے اور یہ جو نمازی ہیں مقتدی ہیں تو ان کی آمین، تو آمین تو ملے گی ان کے ساتھ، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے نا آمین مل گئی؟ کیونکہ ولضالین اس کے بعد 1 سیکنڈ کے اندر سبھی بولتے ہیں آمین۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے ساتھ، یعنی کہ آمین میں اتنا خلوص ہو جیسے کہ فرشتوں کا خلوص ہے، اس درجے کا خلوص اس میں موافقت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ صرف سورہ فاتحہ کا درس ہوا ہے، انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے وہ ایک سورت کا ہم درس دیا کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔